أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے حدیث کی مشہور و معروف کتاب عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ فقہی احادیث۔ چنانچہ اس کتاب میں آپ کو عقیدہ سے متعلقہ احادیث نہیں ملیں گی، تفسیر سے متعلقہ احادیث نہیں ملیں گی، آداب سے متعلقہ احادیث نہیں ملیں گی، فتن سے متعلقہ احادیث نہیں ملیں گی۔ اس میں آپ کو صرف فقہی احادیث ملیں گی، احکام و مسائل سے تعلق رکھنے والی۔ اس کتاب میں کئی ایک کتب ہیں، چنانچہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب نمبر 7 کتاب البیوع، یعنی کہ بیع کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو اس میں باقاعدہ طور پہ احادیث پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہلکی پھلکی ہم بیع کی تعریف جان لیں کہ بیع کہتے کس کو ہیں۔ بیع کی ویسے تو بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ایک اہم تعریف وہ ہے جو ڈاکٹر شیخ سلیمان سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ ہے مبادلۃ مال ولو فی الذمہ او منفعۃ مباحہ بمثل احدہما علی التعبید غیر ربا ولا قرض، کہ مال کا تبادلہ کرنا یا کسی جائز منفعت کا تبادلہ کرنا کسی مال کے بدلے میں یا کسی جائز منفعت کے بدلے میں، اور یہ تبادلہ عارضی نہ ہو بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، یہ سود بھی نہ ہو اور قرض بھی نہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع۔ مبادلۃ مال، مال کا تبادلہ۔ مال کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جس کا مالک بھی بنا جا سکے، اس کو مال کہا جائے گا۔ تو مال کا تبادلہ یا تو مال سے ہو رہا ہوگا، میں آپ کو گاڑی بیچ رہا ہوں، بدلے میں کیا لے رہا ہوں؟ آپ کی گاڑی۔ تو گاڑی کا گاڑی سے تبادلہ ہو رہا ہے، مال کا مال سے تبادلہ ہو رہا ہے۔ یا میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں اور اس کے متبادل کے طور پہ میں کیا لے رہا ہوں؟ نقدی، کرنسی، پیسے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہے۔ اور یہ مال ممکن ہے کہ حاضر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ادھار ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی ہے، میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں، 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، اور آپ نے اس کی گاڑی مجھے دینی ہے، آپ نے اس کے بدلے میں مجھے گھر فراہم کرنا ہے۔ وہ گھر یا تو آپ کے پاس موجود ہوگا لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں 5 دن کے بعد وہ گھر میں آپ کو دے دوں گا، وہ گاڑی میں آپ کو دے دوں گا۔ گاڑی کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہیں، خصوصیات بیان کر دی گئی، کون سی گاڑی، کون سا ماڈل، اور دیگر وہ امور جن کے ذریعے گاڑی کی صحیح معنوں میں تحدید ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال کا تبادلہ مال سے ہوگا یا مال کا تبادلہ کسی جائز منفعت سے ہوگا۔
منفعت اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے اور آپ کا گھر کسی مسجد کے راستے میں ہے. مسجد میں جانے کے لیے لوگوں کو دور کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو آپ سے بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمیں راستہ فراہم کریں، یہ راستہ جو ہے یہ آپ ہمیں فراہم کریں گزرنے، یعنی کہ زمین، آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ آپ کو زمین نہیں بیچ سکتا. ہم کہتے ہیں زمین ٹھیک آپ نہ بیچیں ہمیں، لیکن زمین سے نماز کے ٹائم گزرنے کی یا 24 گھنٹے گزرنے کی اجازت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے. تو یہ ہم گزرنا جو ہے منفعت، فائدہ اس کا وہ خرید رہے ہیں، زمین نہیں. یہاں پہ کیا خریدا جا رہا ہے؟ مال نہیں، بلکہ مال کا فائدہ، مال کی منفعت. اچھا آپ اس کو کرایہ نہیں کہہ سکتے، رینٹ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ رینٹ عارضی ہوتا ہے. اگر یہ معاہدہ یوں ہو کہ 5 سال کے لیے آپ ہم سے کرایہ لے لیں اور ہم نے یہاں سے گزرنا کرنا ہے، پھر یہ رینٹ ہو گیا. لیکن یہاں پہ کیا طے ہو رہا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. تو بیع پھر کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف سے مال، دوسری طرف سے بھی مال، یا ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ منفعت، یا دونوں طرف سے منفعت. تو یہ سارا کیا کہلائے گا؟ یہ بیع کہلائے گی. لیکن منفعت وہ ہو جو جائز ہو، حرام منفعت نہیں. اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ مال موجود بھی ہو تب بھی بیع ہے، اور اگر یہ ہو کہ 1 دن کے بعد مال ملے گا، 2 دن کے بعد ملے گا، 3 دن کے بعد یہ گاڑی فراہم کروں گا، یہ بھی بیع ہی ہے. لیکن سود نہ ہو، کیونکہ سود بھی بظاہر کیا ہوتا ہے؟ بیع ہوتا ہے. لیکن اس میں چونکہ سود ہے تو اس لیے وہ جائز نہیں ہوگا. اور قرض بھی نہ ہو. تو یہ ہے بیع کی تعریف. اور بیع جو ہے، بیع کرنا ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 275 میں 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آج ہم پڑھیں گے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے بیع کو کینسل کرنے کا جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ بیع کرنا درست ہے. تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بیع جائز ہے. بیع کیسے منعقد ہوگی؟ کن الفاظ کے ساتھ؟ تو کوئی بھی ایسا قول، کوئی بھی ایسا عمل جس کو لوگ بیع شمار کریں، اس کے ساتھ بیع منعقد ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ آپ زبان کے ساتھ گفتگو کریں. آپ جاتے ہیں کسی سپر سٹور میں اور وہاں پکڑتے ہیں آپ مثال کے طور پہ ایک چاکلیٹ کا ڈبہ، اور اس کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے. آپ آ کر کیشیئر کو جو پیسے لینے کے لیے بیٹھا ہے اسے وہ قیمت دیتے ہیں، اور خاموشی سے وہ چاکلیٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں. بیع ہو گئی؟ بالکل ہوگی. نہ آپ نے گفتگو کی، نہ اس نے گفتگو کی. تو بیع ہر اس طریقے سے ہو جائے گی جس کو معاشرے میں، عرف میں بیع خیال کیا جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے، بیع کے معاملے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر طرح کی بیع حلال ہے. ہر طرح کی بیع حلال ہے، ہر طرح کی بیع درست ہے. البتہ بیع کی وہ صورتیں، وہ شکلیں، وہ اقسام، وہ انواع حرام ہوں گی جن کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے. جن کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملے وہ کیا ہے؟ حلال ہیں. یعنی کہ میں اور حماد کو بیع کرنے لگے ہیں آپس میں، کوئی آ کے کہتا ہے جی یہ بیع حرام ہے، تو ہم اس سے کہیں گے دلیل لاؤ. وہ کہے کہ تم دلیل لاؤ کہ یہ جائز ہے، تو میں کیا کہوں گا آگے سے کہ مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر بے حلال ہے، ہر بے جائز ہے، جو حرام کہنے والا ہے دلیل وہ پیش کرے گا۔ اور آپ کسی بے کو صرف اس وجہ سے حرام نہیں کہہ سکتے کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ ہم بتا رہے ہیں کہ بے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ 1000 ہوں چاہے لاکھ، سب کی سب جائز ہیں۔ جو حرام ہے ان کے بارے میں شریعت نے بتا دیا، آگاہ کر دیا۔ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے وہ بے کیا ہے؟ حلال ہے۔ یعنی کہ بے کے معاملے میں اصول عبادت کے بالکل الٹ ہے۔ عبادت کی باری آئے گی تو ہر عبادت ممنوع ہے، ناجائز ہے، اسے بجا لانا غلط ہے، سوائے اس عبادت کے جس کا ثبوت، جس کی دلیل قرآن و حدیث سے مل جائے، صحابہ کرام سے مل جائے۔ تو ہر بے کیا ہے؟ بنیادی طور پہ حلال ہے۔ البتہ کچھ معاملات، کچھ بیو حرام ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ یہ وجوہات جو بڑی بڑی ہیں ان میں سے ایک کیا ہوتی ہے؟ ربا، سود۔ جس میں ربا آ جائے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اس کی بے حرام ہو جائے گی۔ اگر بے کی شکل وہ بن رہی ہے جس میں ربا ہے، سود ہے، تو یہ شکل جو ہے معاملہ، یہ عقد، یہ معاہدہ حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس 10 گرام سونا ہے اور آپ کے پاس بھی 10 گرام سونا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ والا سونا آپ لے لیں اور وہ والا سونا مجھے دے دیں، وہ والا گولڈ مجھے دے دیں، کیونکہ اس کے جو شکل و صورت ہے مجھے بڑی پسند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری وائف وہ پہنے گی تو بڑی اچھی لگے گی۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو ڈیزائن آپ کے پاس ہے 10 گرام یہ والا چیک کرائیں اور مجھے دے دیں، اور جو آپ لینا چاہ رہے ہیں مجھ سے یہ میں 3 دن کے بعد دے دوں گا آپ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ بے کی شکل کیا ہے؟ یہ حرام ہے، کیونکہ سونے کے ساتھ گولڈ کے ساتھ جب بے ہوگی تو دونوں طرف سے مقدار وزن برابر ہو اور ایک ہاتھ سے دیں ایک ہاتھ سے لیں، اس میں ادھار نہیں چلے گا۔ ادھار ہوگا تو وہ ربا کہلائے گا۔ میں آپ کو گولڈ ابھی دے دوں، آپ مجھے 2 دن کے بعد دیں گے، 3 دن کے بعد دیں گے، 4 دن کے بعد دیں گے، یہ بھی ربا، سود کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہ بے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کیا آ گیا؟ ربا آ گیا۔ اسی کے ساتھ علماء کرام نے ملایا ہے کس کو؟ پیسوں کو، کرنسی کو۔ میرے پاس مثال کے طور پہ 5000 روپے کا نوٹ ہے، مجھے 100 روپے کے نوٹ چاہیے، اور وہ آپ کے پاس ہیں یا بینک کے پاس ہیں۔ بینک کہتا ہے آپ کو تب ملیں گے جب آپ اس کی اضافی قیمت بھی ادا کریں گے، یعنی کہ 5000 روپے آپ ہمیں دیں، ہم 100 روپے کے آپ کو نوٹ دیں گے جو 5000 روپے کے برابر ہوں گے۔ کتنے بن جائیں گے؟ چلیں جتنے بھی بنیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں ساتھ 50 روپے آپ کو اضافی دینے پڑیں گے، پھر ہم آپ کو دیں گے۔ تو یہ اضافی جو 50 روپے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ ربا ہے۔ تو یہ جائز، بولیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بے حرام ہو جایا کرتی ہے جبکہ اس میں کوئی غرر ہو یا جہالت ہو۔ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی چیز غیر معلوم ہے، کوئی چیز کیا ہے؟ غیر معلوم ہے۔ میری اور آپ کی بے ہوتی ہے، بے کیا ہے؟ کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دیں اور میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز دوں گا، کوئی نہ کوئی چیز دوں گا، یہ اس کی قیمت ہے 1 لاکھ روپیہ آپ مجھے آج دے دیں، اور میں آپ کو ابھی یا کل
اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز دوں گا، بس آپ میرے اوپر اعتماد رکھیے، کوئی اچھی چیز دوں گا آپ کو. یہ بیع جائز ہے؟ جی اذان کہاں چلے جاتے ہیں آپ؟ توجہ نہیں آپ کی. جواب مشکل نہیں ہے اگر آپ کی توجہ ادھر ہوتی. یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز آپ مجھے دیں گے وہ نامعلوم ہے، پتہ ہی نہیں کیا چیز آپ دیں گے. ہو سکتا ہے آپ مجھے کوئی 10 روپے کی ٹافی دے دیں اس کے بدلے میں، ممکن ہے آپ 100 روپے کی کوئی چیز مجھے دے دیں. تو یہ انداز جو ہے بیع کا یہ درست نہیں ہے. تو بیع ایسے کئی امور کی وجہ سے ممنوع ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ ہر بیع کیا ہے؟ حلال ہے اور درست ہے. تو اب ہم آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث کا. حدیث کا نمبر ہے 249. آپ کی توجہ چاہوں گا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. عبداللہ کون ہے؟ صحابی ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ وہ بھی صحابی ہیں، بلکہ ان کے والد ہمارے دوسرے خلیفہ راشد ہیں. یہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا. کیا فرمایا آپ نے؟ اذا تبایع الرجلان، جب دو آدمی آپس میں بیع کریں، یعنی کہ ایک خرید رہا ہوگا اور ایک بیچ رہا ہوگا، ایک بائی ہوگا ایک مشتری ہوگا. اور آپ کی انگلش میں بائی اور مشتری کو کیا کہتے ہیں؟ بائر اور سیلر. چلیں جی. تو اذا تبایع الرجلان، جب دو آدمی آپس میں بیع کریں، سودا کریں، فکل واحد منہما بالخیار، تو ہر ایک، کل واحد ہر ایک، منہما ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک، بالخیاری وہ اختیار پہ ہے، اس کو اختیار ہے. جب دو آدمی آپس میں بیع کریں تو ان میں سے ہر ایک کو کیا ہے؟ اختیار ہے. اختیار کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ اس کو یعنی کہ اس کے پاس چوائس موجود ہے، اس کے پاس آپشن موجود ہے. کس چیز کا؟ بیع کو کینسل کرنے کا یا بیع کو جاری رکھنے کا. بیع ہو گئی ہے لیکن 5 منٹ کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ جو موبائل آپ کو بیچنا چاہا ہے مجھے نہیں بیچنا چاہیے، میں کہتا ہوں لو جی میں بیع واپس کر رہا ہوں، نہیں میں بیع نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، جائز ہے. یا آپ نے مجھ سے موبائل خرید لیا ہے، اب آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، اب آپ کہتے ہیں اچانک 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد، نہیں جی میں یہ موبائل آپ کو واپس کر رہا ہوں، مجھے نہیں لینا، بیع ختم، بیع کینسل. تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھ رہے نا آپ حدیث کو کہ فرمایا اذا، جب تبایع الرجلان، دو آدمی آپس میں کیا کریں؟ بیع کریں. تبایع آپس میں بیع کریں. فکل واحد منہما، تو ان میں سے ہر ایک، بالخیاری اختیار پہ ہے، ہر ایک کو اختیار حاصل ہے، ہر ایک کے پاس آپشن ہے بیع کو کینسل کرنے کی یا قائم رکھنے کی. کب تک؟ کیا میری اور آپ کی بیع ہو جائے گاڑی کی، میں 5 سال کے بعد کہہ سکتا ہوں لو جی میں گاڑی نہیں لینا چاہتا؟ نہیں. فرمایا ما لم یتفرقا، یہ جو چوائس ہے، یہ جو آپشن ہے بیع کو جاری رکھنے کا یا کینسل کرنے کا، یہ کب تک ہے؟ ما لم یتفرقا، جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں. وکانا جمیعا، اور وہ دونوں ایک ساتھ ہوں. جب جدا ہو گئے اب بیع پکی ہو گئی، اب کینسل نہیں ہو سکتی. میں نے اور آپ نے بیع کی، اس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بیع کرنے کے بعد 5 منٹ کے بعد آپ گھر سے باہر نکل گئے، اور مثال کے طور پہ باہر نکل کے آپ کسی سے موبائل پہ گفتگو کرتے رہے، اور پھر آپ 2 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد واپس آئے اور آپ نے کہا جی میں بیع اب نہیں کرنا چاہتا. تو اب میں کیا کہوں گا کہ
کہ بے پکی ہو چکی ہے، اب میں کینسل نہیں کروں گا، اب آپ کو یہ موبائل لینا پڑے گا، کیونکہ آپ مجھ سے الگ ہو گئے تھے، میرے گھر سے نکل گئے تو مجھ سے کیا ہو گیا، اب آپ جدا ہو گئے۔ جدا ہونے کے بعد چاہے آپ 1 منٹ کے بعد واپس آئے ہیں، چاہے 5 منٹ کے بعد واپس آئے، جدائی ہو چکی ہے، تو اس لیے اب یہ بے کیا ہو چکی ہے، فائنل ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے۔ اب اس کو کینسل کرنا آپ کے لیے اب میں اگر نہ چاہوں تو اب کینسل نہیں ہو سکتی۔ ہاں میں خود ڈھیلا پڑ جاؤں، میں کہوں چلو کوئی بات نہیں، وہ میری مرضی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ کو کینسل کرنا پڑے گی تو میں کہوں گا نہیں، شریعت یہاں پہ میرے ساتھ ہے۔ اچھا، تو یہ جو بے کو کینسل کرنے کا اختیار ہے یہ کب تک ہے؟ نمبر 1، جب تک کہ بائع اور مشتری جدا نہیں ہو جاتے۔ نمبر 2، او یخیر احدہم الآخر، یا ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے، ان میں سے ایک دوسرے کو کیا دے دے، اختیار دے دے۔ یہ اصول تو ہم نے پڑھ لیا، کیا کہ بائع اور مشتری دونوں کو اختیار رہتا ہے، دونوں کو حق حاصل ہے، دونوں کے لیے جائز ہے کہ وہ بے کو کینسل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو چاہے کہے جی میں بے کینسل کرتا ہوں، درست ہے، دوسرے کو یہ کینسل کرنا قبول کرنا پڑے گا۔ کب تک یہ جواز موجود ہے، کب تک یہ اختیار موجود ہے؟ جب تک کہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے، یا پھر ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ دے کہ اختیار کرو۔ اس کی مثال میں بھی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اور میں ایک ساتھ ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک ساتھ ہیں، بے ہو چکی ہے، میں نے آپ کو موبائل بیچا اور آپ نے خرید لیا، قیمت آپ مجھے دے چکی ہیں، یا نہیں بھی دی، قیمت قرض ہے مثال کے طور پہ، لیکن بے پکی ہو چکی ہے۔ اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ آپ کہیں بعد میں اس بے کو کینسل نہ کر دیں، کیونکہ ابھی تو ہم اکٹھے ہیں، آپ کو ابھی اختیار حاصل ہے، میں آپ کا اختیار ختم کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بات اب ختم ہو۔ میں کہتا ہوں ہاں جی حماد صاحب آپ بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، بے کو پکا کرنا چاہتے ہیں کہ کینسل کرنا چاہتے ہیں، بتائیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی میں پکا کرنا چاہتا ہوں، تو جب آپ نے کہا پکا کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ کے پاس آپشن اب نہیں ہے کہ اب بے کو آپ کینسل کریں، اب آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے بھی کینسل نہیں کر سکتے۔ اب چاہے آپ اسی مجلس میں ہوں تب بھی کینسل کرنے کا اختیار اب کیا ہو گیا، آپ کا ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بے کو کینسل کرنے کے 2 طریقے ہوئے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ بے کو کینسل ہونے سے بچانے کے، بے کو کینسل ہونے سے بچانے کے 2 طریقے ہوئے، بے کو پکا کرنے کے 2 طریقے ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں ہاں جی بات کو پکا کریں آپ، تو آپ کہتے ہیں جی پکی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اختیار اپنا لیں اور بتائیں کہ اب آپ پکی کرنی ہے کہ ابھی آپ کینسل کرنا چاہیں گے، آپ کہتے ہیں جی پکی ہوگی، تو اب کینسل کرنے کے اختیار ختم ہوگا۔ یا پھر وہی بات کہ بے کرنے کے بعد آپ میرے اس کمرے سے نکل گئے، میرے گھر سے نکل گئے باہر، تو اس سے بھی اب کینسل کرنے کے اختیار کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں کہ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ، اگر ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے دے، فَتَبَايَعَ عَلَى ذَلِكَ، تو وہ اسی پہ بے کر لیں، وجب البیع، تو بے کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی، کینسل کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2112 2112، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے، کہتے ہیں باب اذا خیر احدهما صاحبه بعد البیع فقد وجب البیع،
کہ بے کے بعد جب ان میں سے ایک دوسرے کو اختیار دے کہ بھی اب تمہیں اختیار دے رہا ہوں، بے پکی کرنی ہے تو پکی کرو ورنہ کینسل کرو، تو اس نے اختیار استعمال کر لیا تو بے کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی۔ اسی حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے اور نمبر ہے 1531 1531۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں اگلی حدیث، دونوں حدیثوں کی شرح اور وضاحت ایک ساتھ۔ دوسری حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 250 250۔ ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں شیخ عبد الغنی المقدسی، وفی معناہ، اور اسی حدیث کے معنی و مفہوم کے مطابق ہے۔ کس حدیث کے معنی و مفہوم کے مطابق؟ جو ابھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں۔ وہ کون سی حدیث ہے جو بھی پڑھ کے ہٹے ہیں؟ اس کے راوی کون تھے؟ عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث روایت کی تھی اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں شیخ عبد الغنی، ہماری کتاب کے مؤلف رائٹر، کہتے ہیں وفی معناہ، اور اس حدیث کے معنی میں ہے من حدیث حکیم بن حزام، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ دوسری حدیث ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، اس کے راوی کون ہوئے؟ حکیم بن حزام، کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، البیعانی دو بے کرنے والے، بائی اور مشتری، بالخیاری دونوں کو بے کینسل کرنے کا اختیار رہتا ہے، کب تک؟ ما لم يتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، او قالا، یا پھر آپ علیہ السلام نے کہا تھا حتی یتفرقا، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں۔ بات ایک ہی ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ فرمایا فإن صدقا، پس اگر وہ دونوں سچی بات کریں، کون دونوں؟ بائی اور مشتری، وبینا، اور بات کو واضح کر دیں، چھپائیں نہیں، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کے لیے ان کی بے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ وَإِن کتما، اور اگر وہ دونوں چھپائیں، وَکَذَبَا، اور جھوٹ کہیں، تو محقت برکت بیعہما، تو ان کی بے کی برکت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، مٹا دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ بے میں دونوں کو سچ کہنا چاہیے، بائی کو بھی اور مشتری کو بھی، لیکن عام طور پہ بے جب کی جاتی ہے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، درست بات بیان نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے تو ہو جائے گی، ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو چیز 9 لاکھ میں بکنے والی تھی وہ 10 لاکھ میں بک جائے اور آپ کو 10 لاکھ روپیہ ملے، 1 لاکھ روپیہ اضافی مل جائے۔ یہ 1 لاکھ روپیہ نہیں ملنا تھا اگر آپ کیا کہتے؟ اگر آپ سچ کہتے۔ اب آپ بڑے خوش ہیں کہ جھوٹ بولا، چاہے میں نے 1 لاکھ روپے مجھے اضافی مل گیا ہے، لیکن اس 1 لاکھ روپے میں برکت نہیں ہوگی، یہ خیر کا سبب نہیں بنے گا، یہ آپ کے لیے سکون و اطمینان کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن اگر آپ سچ کہتے، 9 لاکھ روپے میں بے ہو جاتی، 1 لاکھ روپے آپ کو نہ ملتا، تو اللہ تعالیٰ اسی 9 لاکھ روپے میں آپ کے لیے برکتیں ڈال دیتے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2079 اسی طرح پھر امام بخاری نے اس کو بیان کیا 2082 پھر تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نمبر ہے 2114 پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کے چوتھی بار، اور نمبر ہے 3110 اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، نمبر ہے 1532 آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 احادیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 پتہ چلا کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ جب تک وہ دونوں ایک مجلس میں موجود ہیں، ایک جگہ موجود ہیں، وہ بے کو پکا بھی کر سکتے ہیں، جاری بھی رکھ سکتے ہیں، اور بے کو کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک کینسل کرنے کا اعلان کر دے تو بے کینسل ہو جائے گی،
چاہے دوسرا کینسل نہ کرنا چاہتا ہو. یہ واضح ہو گیا. نمبر 2 کہ یہ جو اختیار حاصل ہے بیع کو کینسل کرنے کا، عربی میں اس کو کہتے ہیں خیار المجلس. کیا کہتے ہیں؟ مجلس. جب تک آپ اس مجلس میں موجود ہیں، اس جگہ موجود ہیں، خیار تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خیار المجلس. تو خیار المجلس یعنی کہ مجلس میں ایک جگہ پہ دونوں رہتے ہوئے بیع کو کینسل کر سکتے ہیں. یہ جو اختیار ہے اس کی مدت کیا ہے؟ تو یہ معاہدہ ہو جانے سے لے کر جب تک کہ وہ اس مجلس سے جدا نہیں ہو جاتے تب تک اس بیع کو، اس معاہدے کو کینسل کرنے کا اختیار رہے گا. چاہے بیع ہو جانے کے 1 منٹ کے بعد ان میں سے کوئی ایک کہے کہ میں نے کینسل کرنا چاہتا ہوں، بیع کینسل، یا 10 منٹ کے بعد کہے، یا گھنٹے کے بعد، 9 گھنٹوں کے بعد. 9 گھنٹوں کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ دونوں ایک ہی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں سفر ہے 9 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، مسلسل، راستے میں کہیں اترنا نہیں ہے. آپ دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتوں ہی باتوں میں ایک کو دوسرے کی گھڑی پسند آ گئی، ایک کو دوسرے کا موبائل پسند آ گیا، تو انہوں نے ادھر ہی بیع کر لی. اب 8 گھنٹے کے بعد ایک کو خیال آیا کہ نہیں چھوڑو، میں یہ گھڑی نہیں لینا چاہتا. وہ کہتا ہے میں بیع کو، معاہدے کو کینسل کرتا ہوں. تو اس کا یہ کینسل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، درست ہوگا. تو پتہ چلا کہ خیار المجلس کی مدت کیا ہے؟ جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں، چاہے اس جدا ہونے میں 5 گھنٹے لگیں، یا 10 گھنٹے، یا 20 گھنٹے، یا 30 گھنٹے، جو بھی ہو. نمبر 3 ہمیں اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جب وہ الگ ہو جائیں گے، ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے تو بیع پکی ہو جائے گی، اب کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2116 2116. راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی وہ زمین بیچی جو وادی قرا میں تھی، تبوک کے پاس، اور بدلے میں جناب عثمان سے وہ زمین لی جو خیبر میں تھی. جو کہاں تھی؟ خیبر میں تھی. ان کو کون سی تھی؟ تبوک. اور تبوک والی جو ہے، وادی والی جو ہے، وہ دور ہے. وہ کیا ہے؟ دور ہے. اور یہ نزدیک ہے خیبر والی. کہتے ہیں فلما تبایعنا، جب ہم دونوں نے بیع کر لی. کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ. دوسرے کون ہیں؟ نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ راوی حدیث کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. ایک طرف عبداللہ بن عمر ہے، ایک طرف جناب عثمان ہے، ہمارے تیسرے خلیفہ راشد. کہ جب ہم دونوں نے بیع کر لی، رجعت علی عقبی، تو میں اپنی ایڑیوں کے بل واپس مڑنے لگا. حتی خرجت من بیتی، یہاں تک کہ جناب عثمان کے گھر سے میں باہر نکل گیا. خشیت ان یرادنی البیع، باہر میں اس لیے نکلا تاکہ بیع پکی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان جو ہے وہ بیع کو کینسل کر دیں. تو کہ بیع کو کینسل ہونے سے بچانے کے لیے میں جلدی سے ان کے گھر سے نکل گیا. کہتے ہیں وکانت سنہ، اور سنت طریقہ یہ تھا کہ ان المتبایعین بالخیار حتی یتفرقا، کہ دو بیع کرنے والے ان میں سے ہر ایک کو بیع کینسل کرنے کا اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں. اس لیے کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر سے کیا کیا؟ میں باہر نکل گیا. تو اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ جب بیع کرنے والے ایک جگہ موجود ہوں، ان میں سے ایک الگ ہو جائے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ پکی ہو جائے گی. اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی کہ عبداللہ بن عمر کا یہ عمل کیسا تھا.
علماء کرام کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کام سے جانا چاہتے ہیں, بیع ہوئی اور ادھر ہی آپ اٹھ کے چلے گئے, کوئی بات نہیں. ایک ہے کہ آپ جان بوجھ کے اس لیے اٹھ کے جا رہے ہیں تاکہ جو شریعت نے اختیار دیا ہے دوسرے کو بیع کینسل کرنے کا وہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو یہ آپ کا اس نیت سے اٹھنا آپ کا درست نہیں ہے. تو پھر کیا کہیں گے جی صحابی نے کام کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ صحابی کو شاید دوسری حدیث معلوم نہیں ہو سکی جس میں آپ نے اس کام سے منع کیا ہے, ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں ہوگی. چوتھے نمبر پہ جو مسئلہ ہمیں معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بائع اور مشتری, خریدنے والا اور بیچنے والا, یہ دونوں اگر بیع ہو جانے کے بعد, معاہدہ ہو جانے کے بعد اور آپس میں الگ ہو جانے سے پہلے بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ساقط کرنے پہ متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے, جائز ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہے. یہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں کہ بائع اور مشتری دونوں اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہماری بیع ابھی سے پکی ہو گئی اور اب ہم میں سے کوئی اس بیع کو کینسل نہیں کر سکے گا. شریعت نے اختیار دیا تھا کینسل کرنے کا, کب تک؟ جب تک کہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں. لیکن وہ دونوں اتفاق کر لیتے ہیں بیع کرنے کے فوراً بعد, معاہدہ کرنے کے فوراً بعد, کہ اب مجھے بھی بیع کینسل کرنے کا حق نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہے. دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ حق ان کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حالانکہ مثال کے طور پہ انہوں نے آپس میں بیع کی ہے رات کو 10 بجے اور ساتھ ہی معاہدہ کر لیا ہے کہ اب بیع کینسل نہیں کر سکے گا ہم میں سے کوئی بھی. اس کے بعد وہ 5 گھنٹے اکٹھے رہے اور 3 گھنٹوں کے بعد دوسرا کہتا ہے نہیں میں بیع کینسل کرنا چاہتا ہوں, تو وہ دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں اب کینسل نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا اور آپ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ کینسل کرنے کا اختیار ختم. واضح بات. پانچویں نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اور جو صرف بندے کا حق ہے دونوں میں فرق ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ بندے کے راضی ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے قرضہ لینا چاہتا ہوں, کتنا؟ 10 لاکھ روپیہ, اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں دوں گا. میں کہتا ہوں مجھے قرضہ دے دو, چاہے مجھ سے سود لے لینا. اب سود دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے, حالانکہ سود لینا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, لیکن آپ خود تیار ہو گئے. تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ معاہدہ اس لیے ٹھیک ہے کہ جس سے سود لینا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں, سود کو حرام کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگرچہ اس میں بندے کا بھی حق ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہے, لیکن بندہ ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا حق کی ساقط نہیں ہوگا, تو یہ معاہدہ غلط ہوگا. لیکن وہ جو حق ہے صرف بندے کا, تو وہ بندہ ساقط کر دے تو جائز ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو حق حاصل تھا کہ وہ بیع کو کینسل کر سکتے تھے جب تک کہ آپس میں جدا نہ ہو جائے, لیکن یہاں پہ دونوں نے اپنا اختیار ختم کر دیا تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں. جدا نہ ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں اس کا تعلق آپ کے عرف سے ہے, معاشرے سے ہے کہ جدا ہونا کس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی میری بیع ہوئی, آپ کا میرے گھر سے نکل کر چلے جانا, یہ کیا ہے؟
یہ جدا ہونا ہے. لیکن آپ میرے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی واش روم ہے، تو آپ اس میں چلے گئے یہاں سے اٹھ کے، تو کیا اس کو جدا ہونا کہا جائے گا؟ نہیں، اس کو جدا ہونا نہیں کہا جائے گا. یہ آپ ادھر ہی ہیں ابھی. ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر وہی بات جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن اب باقاعدہ اس کی وضاحت، کہ علماء کرام نے مجلس سے اس وجہ سے اٹھنے کو حرام قرار دیا ہے کہ اٹھنے والے کا مقصد یہ ہو کہ بیع پکی ہو جائے اور کینسل کرنے کا اختیار ختم ہو جائے، تو یہ حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد، ترمذی، دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں. اس میں آپ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفَارِقَهُ صَاحِبُهُ خَشْيَةَ أَن يَسْتَقِيلَهُ، کہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے صاحب سے جدا ہو جائے. وَلَا يَحِلُّ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے صاحب سے اس لیے جدا ہو کہ کہیں وہ بیع کو واپس ہی نہ کر دے، بیع کو کینسل ہی نہ کر دے. اس وجہ سے اس مجلس سے اٹھ کے جانا جائز نہیں ہے. 8ویں نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب انسان کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، کوئی بیع کرے، کوئی معاہدہ کرے، سچائی سے کام لے، ہر چیز وعدے کر دے، تو اس سے برکت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر آپ غش سے کام لیں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ کہیں گے، عیب چھپائیں گے، تو اس سے بیع کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ وہ چیز ہے جس کو آپ دنیا میں نوٹ کر سکتے ہیں. وہ تاجر حضرات جو تجارت کرتے ہوئے سچائی سے کام لیتے ہیں، عیب چھپاتے نہیں ہیں، آپ دیکھیں گے ان کی تجارت میں اللہ بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے. اس تجارت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مال بڑھتا ہے، ایک اس مال کو استعمال کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس مال میں سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا موقع دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو گفتگو اس بات پہ ہو رہی تھی کہ اگر بیع کرنے والے سچائی سے کام لیں، دھوکہ نہ دیں، عیب نہ چھپائیں، تو بیع میں بڑی برکت ہوگی. اور اگر یہ جھوٹ کہیں گے، دھوکہ دیں گے، تو بیع میں برکت نہیں ہوگی. اب آخر میں اس مسئلے میں جو علماء کرام کا اختلاف ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کس مسئلے میں؟ خیار المجلس کے مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ خیار المجلس. کہ مجلس کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے، ایسے ہی ہے نا، جہاں پہ آپ نے معاہدہ کیا آپس میں، بیع کی آپس میں. اور خیار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اختیار کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ یعنی کہ وہ جو آپ کے پاس آپشن تھا بیع کو کینسل کرنے کا یا جاری رکھنے کا. تو خیار المجلس، کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ بیع کرنے والوں کو بیع کینسل کرنے کا اختیار رہتا ہے جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ ایک جگہ پہ رہیں، ایک مجلس میں رہیں. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف کیا ہے. پہلا قول جمہور علماء کرام کا قول ہے، اور وہ ان احادیث کے عین مطابق ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، کہ بالکل بیع ہو جانے کے بعد بیع کرنے والوں کو، بائع مشتری دونوں کو، یہ اختیار ہے کہ وہ بیع کو جاری رکھنا چاہتے ہیں جاری رکھیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چاہتا ہے کہ اس کو کینسل کیا جائے تو وہ کینسل کر سکتا ہے. یہ موقف رکھنے والوں میں کئی صحابہ کرام ہیں. مثال کے طور پہ جناب علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو برزہ سلمی، اور اس کے بعد تابعین اور دیگر ائمہ کی طرف آ جائیں تو امام طاؤس بن کیسان الیمانی، سعید بن مسیب، حسن بصری، امام شعبی، امام زہری، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، امام بخاری اور دیگر کئی ایک.
اور ان کی دلائل کیا ہے؟ یہی احادیث جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ دوسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہاں پہ ان کے ساتھ امام مالک بھی ہیں، اور دونوں کے اکثر شاگرد بھی، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ خیار المجلس سے بیع کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ بیع جب ہو گئی، آپ دونوں نے بیع کی، گفتگو کی، اور پھر یہ گفتگو ختم ہو گئی، آپ نے دیگر موضوعات پہ گفتگو شروع کر دی، تو اب آپ کو بیع کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہے، چاہے مجلس ایک ہو آپ لوگ۔ واضح؟ اچھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عبداللہ بن عمر کی حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حکیم بن حزام کی حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جواب ہیں۔ نمبر ایک، جو انہوں نے عذر پیش کیا ان حدیث کو نہ لینے کے معاملے میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث اہل مدینہ کے عمل کے خلاف ہے، اہل مدینہ کے اجماع کے خلاف ہے۔ یعنی کہ دین کہاں نازل ہوا؟ مدینہ میں۔ بولیے آپ کہاں ہیں؟ اذان کہیں اور ہیں آپ۔ یہ دین کہاں نازل ہوا؟ مدینہ میں۔ تو مدینہ والے جس دین پہ عمل کرتے ہیں وہی دین معتبر ہے۔ تو سارے مدینہ والے، ان کا موقف یہ ہے کہ جب بیع کر لی، مثال کے طور پہ آپ کسی کو گاڑی بیچ رہے ہیں، گاڑی اور اس بیع کے اوپر گفتگو ہوتی رہی، پھر گفتگو ختم ہو کے آپ نے گفتگو شروع کر دی حج عمرے کے موضوع کے اوپر، تو جو ہی حج عمرے کے موضوع کے اوپر گفتگو شروع ہوئی تو اب آپ کا وہ بیع کو کینسل کرنے کا اختیار کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ اہل مدینہ کا عمل ہے، یہ ان کا موقف ہے اہل مدینہ کا، اور اہل مدینہ کا موقف عام حدیث سے کہیں زیادہ مضبوط اور قوی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اہل مدینہ کے بارے میں کیا امید ہے کہ وہ حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں یا حدیث کے خلاف؟ حدیث کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ حدیث کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں عمل اہل مدینہ۔ تو کیا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو ہم کہیں گے کہ آپ لوگوں کی یہ دلیل ناقابل قبول ہے، کیونکہ اہل مدینہ میں سے اکثر ان کا موقف یہی ہے کہ جب بیع ہو جائے اور بیع کرنے والے ایک مجلس میں موجود ہیں، جب تک جدا نہیں ہو جاتے ہر ایک کو بیع کینسل کرنے کا اختیار ہے۔ اہل مدینہ کا یہ موقف ہے۔ ان میں سے صحابہ کرام دیکھ لیں آپ، مثال کے طور پہ جناب علی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ تابعین کی طرف آ جائیں، سعید بن مسیب وغیرہ، تو یہ کہنا کہ اہل مدینہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ جناب بائع مشتری جب بیع کر لیں، معاہدہ کر لیں، اور معاہدے کے بارے میں گفتگو ختم ہو کے کسی اور موضوع پہ شروع ہو جائے تو بیع پکی ہو چکی، کینسل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا، یہ اہل مدینہ کا موقف سب کا ایسا نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیں کہ اہل مدینہ سب کا اتفاق ہے کہ خیار مجلس نہیں ملے گا، جب معاہدہ ہو گیا، بیع ہو گئی، تو کہا یہ جائے گا کہ اہل مدینہ کا اتفاق ہو بھی جائے تو حدیث کے مقابلے میں ان کا اجماع، ان کا اتفاق کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر پوری امت کا اجماع ہو جائے، پوری امت کا اتفاق ہو جائے تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ کہیں حدیث سمجھنے میں ہمیں کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی۔ لیکن یہاں پہ پہلی بات یہ کہ اہل مدینہ کا اجماع نہیں ہے، اور اہل مدینہ کا اجماع ہو بھی جائے تو اہل مدینہ کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع نہیں ہے۔ دیکھیں گے مکہ والوں کا کیا موقف ہے، کوفہ والوں کا کیا موقف ہے، دیگر شہروں کا کیا موقف ہے۔ اچھا، جو لوگ خیال مجلس کے قائل نہیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، ان کا ایک اور عذر بھی ہے، ایک اور شبہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے نا کہ بائع اور مشتری کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیع کو ختم کر دیں، کینسل کر دیں،
اس وقت تک جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے. کہتے ہیں یہاں جدائی سے مراد جسمانی جدائی نہیں ہے، گفتگو کے لحاظ سے جدائی ہے کہ بائع مشتری کو اختیار رہتا ہے بے کو کینسل کرنے کا جب تک کہ ان کی گفتگو کسی اور موضوع پہ شروع نہ ہو جائے، یہ مراد ہے. لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ عبداللہ بن عمر کیا سمجھے اس حدیث سے، جسمانی جدائی یا گفتگو کے لحاظ سے جدائی؟ جسمانی جدائی سمجھیں. تو اس لیے صحیح موقف جمہور علماء کرام کا ہے. اور خلاصہ پھر بیان کر دوں کہ بائع و مشتری میں جب کوئی بیع ہو جائے تو دونوں کو اختیار ہے، ان میں سے کوئی بھی اس بیع کو کینسل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ ایک مجلس میں موجود ہے. اگر ان میں سے کوئی اٹھ کے چلا جائے مجلس سے پھر بیع کیا ہو جائے گی؟ پھر کینسل ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پہ بیع جو ہے وہ پکی ہو جائے گی، کینسل نہیں ہو سکے گی اگر دونوں مجلس میں رہتے ہوئے اتفاق کر لیتے ہیں کہ خیال مجلس ختم، بیع کو کینسل کرنے کا اختیار ختم، پھر بھی بیع پکی ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.